دل دہلانے والے ایکچولی جو فیکٹس ہیں وہ اس وقت سامنے آ رہے ہیں. ایک فوٹیج آئی تھی جس فوٹیج میں نوجوانوں کی آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ہی دکان میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. اس کی ایک فوٹیج آئی تھی اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان ایک دوسرے کو دروازے اور کھڑکیوں سے جو ہے وہ باہر نکلنے کا کہہ رہے ہیں, ان کو توڑنے کا جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. فوٹیج میں نوجوانوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو, جبکہ ایک نوجوان یہ پوچھتا ہے بھی سنا جا سکتا ہے کہ دروازہ یا کھڑکی میں سے کون سی توڑی جائے. پھر ویڈیو میں ایک نوجوان کی فون پر گفتگو جو ہے وہ بھی موجود ہے جس میں وہ بار بار کہتا ہے کہ فریاد کرتا ہے کہ اندر ہم پھنس گئے ہیں. اس کے بعد جو اس وقت نیوز آئی ہے وہ نہایت ہی افسوسناک ہے کیونکہ مزید جو ہے وہ تقریباً 20 لاشیں کہا جا رہا ہے کہ ملی ہیں اور متضاد اطلاعات ہے کیونکہ جو ان کی باڈی پارٹس ہیں اس سے دیکھ کر اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کتنی لاشیں جو ہیں وہ اس وقت اندر ہیں اور یہ لاشیں کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی دکان سے جو ہے وہ ملی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ 30 افراد ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ 20 افراد ہیں. ظاہر ہے کیونکہ وہ باڈیز جس کنڈیشن میں ہے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ یہ کتنی لاشیں ہیں. ہاؤیور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو رپورٹس آئی ہیں کہ ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 50 تک پہنچ گئی ہے. اس سے پہلے تقریباً 70 کے قریب یا 80 کے قریب کہا جا رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. لاشوں کی تعداد جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے جیسے جیسے باڈیز جو ہیں وہ وہاں پر مل رہی ہیں. لیکن جہاں جو ہے یہ قیامت ٹوٹی ہے کراچی پر اور کراچی کی عوام پر, جو کہ ہر تھوڑے عرصے بعد جو ہے ٹوٹتی رہتی ہے, قیامت سے گزرتے ہیں. کبھی جو ہے وہ کسی کا بچہ گٹر میں گر کے جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, کبھی ڈمپر سے جو ہے وہ ٹکر ہو کے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو یہ واقعات جو ہے وہ کراچی میں ہوتے رہتے ہیں اور یہ جو بلڈنگز ہیں ان کی جو ناقص حالت ہے اس پر بھی جو ہے وہ بار بار بات ہوئی ہے اور ایسا لگتا تھا کہ کسی بڑے سانحے کی طرف جو ہے وہ ضرور جایا جا رہا ہے کیونکہ گل پلازا میں پہلے بھی 2 بار جو ہے وہ آگ لگ چکی ہے. اس وقت نقصان جو ہے وہ 100-200 دکانوں کا ہوا تھا, لیکن یہ طے تھا کہ اگر اب یہ ہوگا تو یہ نقصان بہت بڑا ہوگا اور وہی ہم نے دیکھا. تو جہاں لوگوں کے اوپر قیامت ٹوٹی ہے, لوگ گل پلازا کے باہر کبھی بیٹھے ہیں, کبھی وہ بھاگے جاتے ہیں سول اسپتال پہ, کبھی وہ جاتے ہیں برن سینٹر پہ کہ شاید ان کے پیاروں کا کچھ جو ہے وہ ان کو پتہ چل جائے, اور جو بچ گئے ہیں وہ اپنی زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں اور وہ اس کو جو ہے وہ رو رہے ہیں. ایسے موقع پر اس وقت جو لیڈران ہیں, جو حکمران ہیں, میئر ہو گئے, سندھ حکومت ہو گئی, وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی میں بزی ہے. سو میئر کراچی ایک طرف اس وقت کھڑے ہیں اور دوسری طرف سندھ حکومت کھڑی ہے. اب کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے, عوام تو اب یہ دیکھنے میں جو ہے وہ بزی ہے. تو یہ ایک نیا تماشا جو ہے وہ لگا ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری تھی اور کس نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری نہیں کی. بار بار آگے حکمران یہ تو کہتے ہیں, مرتضیٰ وہاب صاحب بھی جو ہے وہ جب ان سے جیسے ہی ان سے بات شروع کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے, دیکھیں یہ الزام تراشی کا جو ہے وہ وقت نہیں ہے, ہمیں جو ہے وہ اس وقت لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. تو ان سے میں یہ کہنا چاہوں گی یہ الزام تراشی اور سیاست نہیں ہوتی, یہ آپ کو آپ کی رسپانسبلٹی یاد دلانا ہوتی ہے کیونکہ اس وقت آپ میئر ہیں, آپ رسپانسبل ہیں اس شہر کے. تو